أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فرض الله عز وجل الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها من الكبر، والزكاة تسميتا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند متعال کی ذات حکیم ہے. خداوند متعال کی اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفات حکیم یعنی صاحب حکمت ہے. صاحب حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں، بلا وجہ بلا علت وہ کسی چیز کے امر نہیں کرتا. خداوند متعال حکیم ہے، اور حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے اس کو مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو اس نے عبث اور لغو خلق نہیں فرمایا، اور جتنے بھی عوامل ان سے صادر ہوتا ہے بغیر حکمت کے کوئی بھی عمل اس سے صادر نہیں ہوتا. جس طرح چھوٹے چھوٹے ذرات سے لے کر بڑی چیزیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا حیوان کی شکل میں ہو، جاندار کی شکل میں ہو یا بے جان کی شکل میں ہو، جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، کوئی بھی مخلوق عبث اور فضول پیدا نہیں کیا، کچھ نہ کچھ اس کے فائدے ضرور ہیں. اسی طرح اوامر الہی بھی اسی طرح ہے، ہر امر کے اندر کچھ فلسفہ اور اس کے علت ہیں. انہی اوامر میں سے ایک امر روزے کا واجب قرار دینا ہے. خداوند متعال نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ مبارک رمضان قرار دیا، اور اس میں امت مسلمہ پر روزہ فرض کیا گیا. اس مہینے میں طلوع فجر سے لے کر اذان مغرب تک چند چیزوں سے اجتناب کرنا. اب یہ حق و حکم کیوں دیا خداوند متعال نے؟ کس لیے روزہ ہم پر واجب قرار دیا؟ اس کے متعدد وجوہ اور علل ہیں کہ کس وجہ سے خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا. ہم انشاءاللہ بعض کا ذکر کر لیتے ہیں، بعض کا انشاءاللہ کسی میں موقع پر اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ اس وہاں پر بحث کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے جس کی طرف خداوند متعال قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے والے امتوں پر فرض تھے. اس کا وجہ اور علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار ہو سکیں. یہ فلسفوں میں سے ایک فلسفہ ہے کہ روزے کو واجب قرار دیا تاکہ انسان صاحب تقوی بن سکے. تقوی الہی کے بغیر کوئی بھی شخص اپنی منزل تک، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ انسان کا مقصد، انسان جتنے بھی نیک کام انجام دیتے ہیں ان سب کا مقصد تقرب الی اللہ و خداوند متعال کو حاصل کرنا ہے. اب خداوند متعال کو حاصل کرنے کا ذریعہ تقوی اختیار کرنا ہے. جب انسان متقی ہوں گے وہ اپنے رب کو پالے گا. اب روزہ ہم رکھیں، متقی بن جائے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکیں. انسان کامیاب انسان وہی ہے جس نے اپنے رب کو پایا. تو فلسفہ روزوں میں سے ایک فلسفہ تقوی الہی اختیار کرنا ہے. ایک اور علت جو امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ حکمت نمبر 252 میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایمان کو فرض قرار دیا تاکہ شرک سے پاک ہو. شرک سے بچنے کے لیے ایمان کو لازمی قرار دیا، ایمان فرض قرار دیا. اسی طرح نماز کو واجب قرار دیا تواضع کی خاطر، تکبر سے بچنے کے لیے نماز کو واجب قرار دیا.
اسی طرح واجب کو قرار دیا، زکات کو واجب قرار دیا تاکہ مال میں رزق میں برکت آئے، اس لیے زکات کو واجب قرار دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں والصیام، روزے کو فرض قرار دیا، روزے کو واجب قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ابتلاء لاخلاص الخلق، اخلاص خلق، اپنے اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے، اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے خداوند متعال نے ہمارے اوپر روزے کو واجب قرار دیا۔ چونکہ آپ دیکھیں متعدد اعمال اور عبادات ہیں، اکثر اعمال ایسے ہیں جن میں ریاکاری کا پہلو پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم سب کے سامنے جو نام نماز سب کے سامنے ہوتی ہے، سب کو دیکھ سکتے ہیں نماز، لیکن روزہ ان عبادات میں جس میں ریا کا پہلو بہت کم ہے۔ اس کے ذریعے بندہ خالصانہ طور پر اپنے رب سے ارتباط میں رہ سکتے ہیں، خالصانہ عبادت ہے یہ۔ اس لیے انسان کو، امت مسلمہ کو مخلص اور اس اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے خدا متعال نے روزہ ہمارے اوپر واجب قرار دیا، فرض قرار دیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، یہ ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 252 روزے کو واجب قرار دیا تاکہ اخلاص کو ثابت کر سکیں۔ اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی فرماتی ہیں فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، تقریباً بہار الانوار جلد نمبر 96 میں ہے یہ حدیث۔ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ پر فرض کیا تاکہ اخلاص کو ثابت کر سکیں، تثبیتا للاخلاص، یہ زہرا صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں۔ تو ایک ہو گیا تقوی الہی، دوسرا اخلاص کا ثابت کرنا، بندے کو مخلص بنانا ہے، وہ خالصانہ عبادت بجا لانے کے لیے روزے کو واجب قرار دیا۔ تیسری چیز جس کی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روزے کو واجب قرار دیتا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کر سکیں، امیر اور غریب کو مساوی بنانے کے لیے خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں انما فرض اللہ عز وجل الصیام، خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا، کیوں؟ لیستوی بہ الغنی والفقیر، تاکہ اس روزے کے ذریعے امیر اور غریب کو، غنی اور فقیر کو کیا کر سکیں؟ برابر کر سکیں۔ وَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمُ الْفَقِيرُ، اب چونکہ ماہ مبارک رمضان میں امیر بھی جب وہ بھوکا رہیں گے، بھوک کا اس کو احساس ہوگا، پیاس کا احساس وہ کر لیں گے، اب ان کو غریب کی غربت کا احساس ہوگا، اس طرح وہ امیر لوگ فقیروں پر رحم کر رہے ہیں اور ان کے اپنے پاس جو ضرورت سے زائد مال ہے وہ غریبوں کو دے دیں گے، غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ اس طرح امیر اور غریب کا جو کنسپٹ ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جائے گا، امیر نہیں رہے گا، غریب نہیں رہے گا، بلکہ دونوں معتدل راستے پر آ جائے گا۔ امیر اور غریب کی فاصلے کو ختم کرنے کے لیے خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا، یہ ایک علت۔ چوتھی علت یہ بھی حدیث میں ہے تقریباً بہار الانوار میں کہ جسمانی صحت کے خاطر خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا، چونکہ انسان کا جسم ایک مشینری کی طرح کام کرتا ہے دن رات، جس طرح مشینری کام کرتا ہے تو اس کے لیے کام کرنے کا کچھ ٹائم ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے کام لیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کو اسی طرح رکھا جاتا ہے تاکہ اس میں خرابی یا مشینری کو اس میں پاڑنا ہے۔ اسی طرح انسان کا جسم جب سال بھر چلتا رہے، سال بھر کھاتا رہے تو اس کے مشینری سسٹم میں کچھ فالٹ آ سکتے ہیں، سال بھر اگر ایسا کام کرتا رہے۔ اس لیے صحت کو بہتر بنانے کے لیے، جسمانی طور پر انسان کو صحت مند بنانے کے لیے خداوند متعال نے روزے کو واجب قرار دیا۔ حدیث میں اس طرح ہوا ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو اور صحت پاؤ، روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند بن سکو۔
کیونکہ صحت بھی انسانی خداوند متعال کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر انسان صحت مند ہو، اس کا جسم تندرست ہو، وہ باقی تمام عبادات الہی کو انجام دے سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو مریض ہو، اس کے جسمانی طور پر وہ انفٹ ہو، تو اس کے لیے ہر کام میں عبادت ہو یا دیگر کام ہو، اس کے لیے مشکلات آ سکتی ہیں. اس لیے صحت انسانی زندگی کے لوازمات میں سے بہت اہم لوازمات میں سے ہے. پانچویں چیز روزے کو واجب قرار دیا تقوی کا مشق کرانے کے لیے، یا اطاعت خداوندی کا مشق کے طور پر خداوند متعال نے روزے کو ہم پر فرض کیا. مشق کیسے؟ جیسے کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ کھانے پینے سے اجتناب کرے. اب انسان کے سامنے کھانے پینے کی متعدد اشیاء ہیں، اچھے کھانے اس کے سامنے ہیں، حلال ہے، اس کے وہ کھانا اس کا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن وہ اس حلال کھانے سے بھی بچتا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے حکم دیا کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اجتناب کریں. اب اس نے اپنے نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھا. اب یہاں سے اس نے مشق کیا، پریکٹس کیا، تاکہ سال کے باقی ایام میں وہ حرامات سے بچ سکے. وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں جو ہے نا کھانا میرے سامنے ہو، تب میں اپنے نفس کو اس سے کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اس سے دور رہ سکتا ہوں. اب یہاں سے اس نے مشق کیا کس طرح حرام سے بچنا ہے. جس طرح وہ ماہ محرم ماہ مبارک رمضان میں اس کے سامنے کھانا ہے، تب بھی وہ نہیں کھاتا. اسی طرح وہ سال کے باقی ایام میں اگر اس کے لیے کہیں سے کوئی حرام کا موقع ملے یا حرام اس کے سامنے ہو، تو وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. یہ ایک مشق ہے ماہ مبارک رمضان. اسی طرح خداوند متعال نے حکم دیا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر اپنی شادی زوجہ ہو تو اس کے پاس نہ جائیں، اس کا تقرب حاصل نہ کریں. اب یہاں سے ہمیں یہ پریکٹس کرنا ہے کہ سال کے باقی ایام میں اپنے شہوات پر اور اپنے خواہشات نفسانی پر کس طرح جو ہے ہم کنٹرول کریں. اب اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں پریکٹس کیا. آپ کا زوجہ آپ کے ساتھ ہے، پاس ہے، پھر بھی آپ جو ہے اس کے قریب نہیں جاتے. اب یہاں سے آپ نے پریکٹس کیا کہ سال کے باقی ایام میں کس طرح نامحرام سے دور رہنا ہے، کس طرح بدکاری سے بچنا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے، مشق ہے، ریہرسل ہے سال کے باقی ایام کی. اسی طرح باقی جو متعدد مبتلات روزہ ہیں وہ سال کے باقی ایام کے لیے ایک مشق کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں. اور یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ روزے اس کو واجب قرار دیا تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں، جہنم سے بچ سکیں. چھٹی علل یا فلسفوں میں چھٹا فلسفہ کیا ہے؟ جہنم سے دور رہنا. پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم کی آگ کا ایک ڈال ہے، اس کے ذریعے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. یہ حدیث تقریباً من لا یحضر فقی میں ذکر ہوا ہے. الصیام بھی ہے یا الصوم بھی، الصیام یا الصوم جنۃ من النار. اب اس رمضان کو رمضان کا نام کیوں دیا؟ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ انس سے روایت ہوئی ہے، فرماتے ہیں انما سمی رمضان، رمضان کو رمضان کہا. اس کو رمضان کیوں کہا اس مہینے کو؟ لأنہ چونکہ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یرمو الذنوب، یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اس مہینے میں انسان کی گناہ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. لأنہ یرمو الذنوب، یہ انسان کی گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. اس لیے اس مہینے کو رمضان قرار دیا. اب رمضان کے عدلیہ میں دیکھیں یا اس کے اعمال میں دیکھیں، ساری جو ہے نا دعاؤں میں ہے کہ کس طرح بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں، کس طرح رب سے ارتباط
پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے فضائل میں بھی اگر آپ جائیں وہاں پر بھی ملے گا کہ کتنا اس کی فضیلت ہے، کیوں خداوند متعال نے یہ روزہ ہم پر واجب قرار دیا۔ اس میں انسان کی نجات کے، انسان کے بخشش کے بہت سارے موقع ہیں، نہ فقط اس میں مغفرت ہے بلکہ اس میں سے ایک عشرے کو مغفرت قرار دیا، ایک عشرے کو رحمت قرار دیا اور ایک عشرے کو اس میں برکات قرار دیا۔ ہر پہلو میں ماہ مبارک رمضان صاحب فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کی اہمیت آپ سورہ قدر سے ہم جان سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں خداوند متعال بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس لیلۃ القدر کی اہمیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک رمضان کی ایک رات باقی جو ہے نا سال کے باقی شہروں کی 1000 مہینوں سے جو ہے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ایک رات 1000 راتوں سے نہیں بلکہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے یہ لیلۃ القدر باقی 1000 مہینوں سے۔ اب اس کی ایک رکعت نماز باقی ایام پڑھنے والی کئی ہزاروں نماز سے کیا ہے بہتر ہے، اور اس میں ایک سورہ کی تلاوت پورا قرآن کا اجر انسان کو مل جاتا ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں امیر المومنین علیہ السلام نے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کس طرح ماہ مبارک اس کی عبادات، دعا وغیرہ الگ جگہ ہے، لیکن بعض امور کی طرف امیر المومنین نے تاکیداً ذکر کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کیا انجام ہے۔ سب سے پہلی چیز امیر المومنین نے فرمایا کہ قرآن کو کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر پورا قرآن نہیں آتا تو جتنا آپ سے ہو سکے تلاوت کر رہے ہیں۔ پورا قرآن یاد نہیں، اگر ایک سورہ یاد نہیں تو بار بار اسی کو دہرائیں، جتنا ممکن ہو اس کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اسی طرح فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیموں کا دیکھ بھال کرنا، اس مہینے میں خصوصی یتیم کی کفالت کا امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔